جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل 8 مارچ یوم خواتین دنیا بھر میں ورکنگ وومن اور خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی افادیت کے پیش نظر جہاں پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں مختلف پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں، وہاں حکومتی سطح پہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان بھر میں بسنے والی خواتین کو ایک نئے ماحول، نئے حالات، نئی صورتحال اور نئے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے گائیڈ لائنز اور پالیسیز واضح کی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑے صوبے پنجاب میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں وومن امپاورمنٹ پالیسی جو خواتین کو معاشی، سیاسی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرے، اس پالیسی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانے کا جو عمل ہے اس میں تیز ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور دیہات کے اندر خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، وہ خواتین جو مختلف کارخانوں میں کام کرتی ہیں، فیکٹریز میں کام کرتی ہیں، وہ ہماری ہوم بیسڈ ورکرز جو گھریلو ملازمہ کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، ان سب کے جو بنیادی آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کا تحفظ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک وومن فرینڈلی قانون سازی کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے منسٹر وومن ڈیولپمنٹ کو وہ روڈ میپ سامنے لانے کے لیے ہدایات دی ہیں، جس سے پنجاب بھر کے اندر بسنے والی ہماری ہنرمند بہنیں، بیٹیاں اور مائیں جو ہیں وہ ایک آئیڈیل کنڈیوسو انوائرمنٹ میں اپنے اہل خاندان کا طاقتور اور مؤثر ہتھیار بن کے اپنے اس آئینی اور قانونی اختیار کو معاشی محاذ پہ یوٹیلائز کرنے جا رہی ہیں۔ اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت ہے جو تجارت پیشہ خاتون جو زر مبادلہ کما کے تجارت سے پیسہ کما کے اسلام کے فروغ پہ خرچ کرتی رہیں۔ آج پاکستان جن چیلنجز سے گزر رہا ہے، مجھے چونکہ سیالکوٹ میں ہوتے ہوئے اپنی ان بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو جو مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اقبال کے شاہین جو آپ کے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، اس کے ساتھ جو اقبال کے اس مشن اور ویژن کی کسٹوڈینز ہیں وہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ اقبال کا جو نظریہ ہے وہ ماں کی گود سے شروع ہو کے الٹیمیٹلی خودداری تک جاتا ہے، اور جو پہلی یونیورسٹی اور درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، تو لہٰذا ماں کی گود سے اٹھنے والی یہ سوچ جو ہے یہی پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضامن بنے گی، اور پڑھی لکھی ماں جو ہے
ایک ہنرمند ماں، ایک معاشی محاذ پہ منصوبے عمل، ہماری سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کی آئینہ دار ماں جو ہے وہی پاکستان کی اس وقت ترقی اور خوشحالی کی حقیقی طور پہ ضامن ہے، اور ہمیں فخر ہے ہم پہ۔ لہٰذا جہاں ہم خواتین کو بااختیار بنانے اور مردوں کے شانہ بشانہ انہیں مواقع فراہم کر رہے ہیں، وہیں عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں حکومت پاکستان کی مدد سے پنجاب بھر کے دیہات کو شہروں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا ہمارا عزم ہے، اور دیہات کو شہر سے جو سہولت جس دونوں میں تفریق کرتی ہے وہ گیس اور بجلی ہے۔ تو آج گیس کی مختلف اسکیموں کا افتتاح کر کے جو خواتین کا کل یوم خواتین ہے، میں اپنے حلقے کی ان خواتین سے اظہار یکجہتی کرنے جا رہی ہوں، اور خواتین کے ساتھ جڑی جو گیس کی سہولت ہے وہ ڈائریکٹلی ان کا وقت بچاتی ہے، ان کی توانائیاں بچاتی ہے، ان کے وسائل بچاتی ہے، اور ان کو بر وقت جو ہے ایک ایسی سہولت جو ان کے زندگی میں بہتری لانے کا موجب اور باعث بنتی ہے وہ سوئی گیس ہے۔ اور انشاءاللہ وہ خواتین جو دیہات میں بستی ہیں، پاکستان بھر میں جہاں جہاں بھی میری آواز سن رہی ہیں، وزیر اعظم پاکستان ان خواتین کی بہتری کے لیے ہر سطح پہ اس حکومت کے جو منصوبے ہیں اس میں آپ کو حصہ دار بنانا چاہتے ہیں اور اس کے فوائد آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب دوسرا جو اہم ترین اس پریس کانفرنس کا جز اور حصہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا اور مسلسل سوشل میڈیا پہ پھیلائے جانے والا ایک بے بنیاد من گھڑت ایجنڈا اور بیانیہ جو نادان اپوزیشن کے ڈس انفارمیشن سیل سے جنم لے رہا ہے، اور جس کا مقصد پنجاب کے اندر افراتفری پیدا کرنا اور پنجاب کو سیاسی عدم استحکام کی طرف جھونکنا، یہ ان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ جو کل پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ ہوا، وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبران نے پارلیمنٹ سے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیتے ہوئے تقویت دی، یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو ہے انہیں وزیر اعظم کی یہ کامیابی ایک آنکھ نہیں بہا رہی، اور اس سازشی ٹولے نے پنجاب کا رخ کیا ہوا ہے۔ پنجاب کے اندر اس وقت پی ایم ایل این جس طرح سے دو واضح دھڑوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک دھڑے کی قیادت جو ہے اس وقت وہ جعلی راجکماری نے اسلام آباد میں ایک محفل سجا رکھی ہے اپنی قیادت میں، تو دوسری طرف خود ساختہ سلطنت رائے کے جو مصنوعی ولی عہد ہیں انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر اپنی دکان سجا رکھی ہے۔ اس حالات میں ہمارے ایک سیاسی بلونگڑے کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ اسے دو دھر جا کے ان پہ بیٹھک کرنی پڑ رہی ہے، اور دونوں کو علیحدہ علیحدہ اعتماد میں لینا پڑ رہا ہے، اور یہ باور کروانا پڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس سیاسی قوت زیادہ ہے، اور جب وہ جعلی خود وہ جو تذبذب کا شکار ہے
وہ حکومت کو کس تذبذب میں ڈالیں گے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں کل کا جو وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد واقعہ ہوا اسلام آباد میں، پوری قوم نے دیکھا کہ جس طرح ننگی گالیاں، بد کلامی اور بد سلوکی پی ایم ایل این کی طرف سے کی گئی۔ دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے کارکنان کٹھے ہیں، وہاں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ان کے سینوں پہ مونگ ڈالنے گئی، کس لیے گئی؟ اور جب آپ ان کے سینوں پہ مونگ ڈالنے کے لیے وہاں جائیں گے اور پی ٹی آئی کے کارکنان پھر آپ کے گلے میں پھولوں کے نہیں، وہی ہار ڈالیں گے جس کی آپ مستحق تھے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ، کارکنان کو اشتعال دلانا اور پھر کارکنان کے ساتھ گتھم گتھا ہونا، یہ ہمارے سیاسی کلچر کے اندر عدم برداشت کی واضح تصویر ہے، جس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اور خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومتی بینچوں پہ، ہماری معاشرتی روایات ہیں، ہمیں ان سے سیاسی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، ہمارے بیانیے مختلف ہیں، ہمارے مورچے مختلف ہیں، ہمارا قیادت کا جو راستہ ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی بھی کارکن جو ہے اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کو پامال کرے، اور وہ اپوزیشن کی خواتین ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان سے اس طرح دست و گریبان ہونا پی ٹی آئی کا نہ شیوا ہے اور نہ وزیر اعظم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ لہذا اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ میں نے سنی ہے ان کے سینئر لیڈرز کی ننگی گالیاں اور ان کی اس طرح کی واہیات قسم کی گفتگو جو ان کو بھی زیب نہیں دیتی ہے، کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کا سیاسی ٹیمپریچر اپوزیشن جعلی راج کماری کی قیادت میں اس کو پٹرول پھینک کے آگ لگا رہی ہے، یہ ذہن میں رکھے کہ یہ لڑائی جھگڑے جن کو جعلی راج کماری اپنے والد اور بھائیوں کو باہر بٹھا کے قوم کے بچوں کو فائدے کی جنگ نہیں، معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس جنگ کو اگر آپ گلی محلوں میں لے گئے اور اس طرح سے سیاسی اختلاف کو ذاتی اناد میں بدل دیا تو پھر یقیناً کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہمیں سیاسی اختلافات کو سیاست کی جگہ رکھ کے اپنے اپنے نظریے پہ کھڑے رہ کے اپنے مخالفین کو بھی برداشت کرنا ہے، اور یہی توقع ہم کرتے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں ان کے جذبات کا بھی احترام کرے گی۔ دوسری بات جو یہاں آپ نے سنا اور دیکھا کہ ایک ٹاس جیتنے کے بعد جو ٹیم جو ہے وہ میچ جیتنے کے دعوے کر رہی تھی، سینٹ کی اس سیٹ پہ جس میں انہوں نے ٹاس جیتا، تو جب وزیر اعظم بیٹنگ کرنے آیا تو یہ گراؤنڈ سے بھاگ گئے۔ اور بعض دفعہ آپ کو سیاست میں گردن، مخالف کی گردن کاٹنے کی بجائے اس کی ناک کاٹ کر جو فتح حاصل ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اعتماد کا ووٹ جو 2 ووٹ زیادہ لے کے اپوزیشن کی
اور خصوصاً پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کی جو ناک کاٹی ہے، جس کی وجہ سے یہ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور انہیں کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے سوائے میڈیا کی سکرینوں پہ، اور اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے جہاں ان کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس کپتان کو للکارنا چاہیے تھا، یہ اس سے للکارنے کی بجائے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے للکارنے کی بجائے میڈیا کی سکرین پہ ہمیں للکارتے ہیں۔ تو میڈیا کی سکرین پہ للکارنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو دوائی لینے گئے عدالتوں کے مفرور تھے، 1.5 سال ہو گیا ہے، وہ دوائی لے کے نہ واپس آئے ہیں اور نہ وہ ٹھیک ہوئے ہیں، اور جو کیونکہ وہ ٹھیک ہو کے پاکستان آنا چاہتے ہیں، تو 1.5 سال میں نہ انہیں دوائی ملی اور نہ وہ ٹھیک ہوئے، تو ہمیں 2.5 سال کا جو 73 سال کا غم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال میں ٹھیک کر دیں۔ ایک مریض دوائی لینے گیا، 1.5 سال میں ٹھیک ہو کے پاکستان نہیں آیا، تو 73 سال کا گند جو ہے 2.5 سالوں میں پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا مشن ہے آپ کو ٹھیک بھی کرنا اور آپ کا علاج بھی کرنا۔ جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے حوالے سے مسلسل سوشل میڈیا میں افواہیں پھیلائی گئی، ان کی تبدیلی کے حوالے سے جو نقب زنی کی کوششیں، سر جوڑ کے بیٹھ کے اپوزیشن نیا چورن بیچنا چاہتی ہے، تو لگتا ہے کہ انہیں کل تسلی نہیں ہوئی ہے، اور پنجاب کے مورچے میں یہ ڈکیتی کر کے، چوری کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، نقب زنی کر کے پنجاب کا جو مورچہ ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا بھرپور اعتماد ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب کے نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، سینٹرل پنجاب، ویسٹ پنجاب، ان کے تمام ایم این ایز نے نہ صرف اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے، بلکہ پنجاب کے اندر ہمارے وہ ایم این ایز جو ہیں وہ ہماری طاقت ہے، اور ایم پی ایز جو جن کا لیڈر آف دی ہاؤس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے، اور یہ افواہیں صرف اور صرف افسر شاہی کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔ یہ عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی شطرنج کا جو چال ہے وہ اپوزیشن ٹیبل پہ لا کے چلتی ہے۔ ہم ان کے ہر طرح کے وار اور چال سے واقف ہیں، اور ترک کا پتہ جو ہے وہ عمران خان کی جیب میں ہے، اور یہ کسی صورت بھی پنجاب میں ہمیں نہ مات کر سکتے ہیں اور نہ یہ سازشیں کر کے پنجاب کے مورچے پہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ میں آخر میں میڈیا سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقابلہ، ہمارے سامنے چیلنج اور ہمارے راستے میں جو سب سے بڑا سپیڈ بریکر ہے وہ مہنگائی ہے۔ ہمارا مقابلہ اپوزیشن سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، ہمارا مقابلہ اپنے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ جو چیلنجز ہیں فیٹف جیسے، ان سے ہے۔ تو ہم اپنی درست سمت میں ان مخالفین کو شکست دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں تمام سازشوں کو شکست دیتے ہوئے پاکستان کو ہم ہر محاذ پہ سرخرو کریں گے، اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب میں جو نقب زنی لگانے والے، تاک لگا کے بیٹھے ہوئے
جو ٹولہ ہے اس کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ان کو بھی جہاں چاروں شانے چت کی ہے پارلیمنٹ میں، پنجاب کی گراؤنڈ میں بھی ہم ان کو نہ صرف ملیہ میٹ کریں گے بلکہ ان کا صفایا کریں گے، اور انشاءاللہ پنجاب ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور پنجاب بڑا بھائی ہوتے ہوئے جو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اس میں نہ صرف ہر مورچے پہ نبردازماں ہو کے ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے، بلکہ جہاں ہمارے راستے میں کانٹے ہیں، مسائل ہیں، ان کو بھی ہٹانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پرعزم ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں یوسف اللہ درانی صاحب کا جو بیٹا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جن کا ووٹ کس کی جو ہے ضائع کرنا جب ہماری ہے، اس میں بہت سارے نام آئے ان کے کان کے بھی جن کا ووٹ ضائع ہے، اس میں نامور قسم کے لوگ بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا پی ٹی آئی نے کچھ ایکشن لیے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس پی ٹی آئی نے وہ ویڈیو along with ایپلیکیشن سبمٹ کرائی ہے۔ ہماری پرے ہی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ تحقیقات کرے، اس کو انہوں نے فکس کیا ہوا ہے 11 مارچ کے لیے۔ کل ایک اور پٹیشن ہم لے کے گئے ہیں جس میں جعلی راج کماری جو اب بھولن دیوی کا روپ دھار چکی ہیں، اس نے اعلان اعتراف جرم کیا، اقبال جرم کیا کہ ووٹ نہیں، نون لیگ کی ٹکٹ بکی ہے اور ہم نے ٹکٹ کا وعدہ کر کے ووٹ لیے ہیں۔ تو یہ اعلان الیکشن کے اندر انٹرفیرنس اور اعتراف جرم جو ہے کل پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرف سے یہ پٹیشن الیکشن کمیشن میں دائر ہوئی ہے کہ وہ ان محرکات کو بھی دیکھے۔ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بال الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ہے، اور ہم پورا امید ہے کہ وہ اس کو آئینی اور قانونی ہٹ لگائیں گے۔ یہ جو پریس ریلیز میں بیانیہ ہے جس سے نون لیگ کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے، اس کی بجائے جو الیکشن کمیشن کا آئینی اور قانونی بیانیہ ہے اسے ہم سننے کے لیے بےتاب ہیں، اور کل کی ہیئرنگ میں پر امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال کرتے ہوئے اس الیکشن کے حوالے سے اپنی ترجیحات طے کرے گا۔ اچھا میڈم، کیا این اے 75 اور اس کے بعد سینٹ الیکشن میں شو ہینڈ کا جو فیصلہ تھا، اس الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ آیا، اس کے بعد بھی کیا آپ امید رکھتی ہیں کہ کوئی بہتر فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ دیکھیے، وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پوری قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ذل سبحانی کا دور نہیں ہے کہ اگر فیصلے خلاف آئیں تو آپ اداروں پہ چڑھ دوڑیں اور آپ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہو جائیں اور اپنے گنڈے بلا کے ججز کو یرغمال بنا دیں یا الیکشن کمیشن کے بچوں کو اغوا کر لیں۔ یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے اور نہ یہ ذل سبحانی کا دور ہے۔ ہم قوم کو بتا رہے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے، حکومتی وسائل ہوتے ہوئے، حکومتی اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں۔ ہم اپنے اداروں کو آزاد اور خود مختار بنانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکایا کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے اس چور دروازے کو روکا جائے۔ کل وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے روڈ میپ دیا، بائیو میٹرکس کی طرف بڑھنے کا عندیہ دیا، اور یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ پاکستان کی جو اب تک کی الیکشن کی ہسٹری ہے جس میں کوئی بھی ہارنے والا اپنی ہار تسلیم نہیں کرتا اور جیتنے والے کی طرف انگلیاں اٹھاتا ہے، بائیو میٹرکس اور جدید ٹیکنالوجی ہی صرف اور صرف ایسے تمام سوالات کا واحد جواب ہے، اور الیکشن کمیشن کو فی الفور اس ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے۔
हुकूमत हर तरह के वसाइल फराहम करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानब से जो उसके ऊपर ना अहदेदार भी और जो गुजरा भी वो भी उंगलियां उठा रहे हैं NA-75 के बाद सैनिक इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कानूनी आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है? देखिए, जो अपोजिशन के आपने सुना होगा, कैमरे की आंखों ने देखा, आपने सब ने उसको विटनेस किया कि आज से चंद हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपोजिशन ने टी चौक में मुजाहरे किए, इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होके एहतजाज किया। आज क्या वजह है कि वही PDM जो है उस इलेक्शन कमीशन की तर्जमान बन गई है, और जो लीगी रहनुमा है या PDM की दीगर क़यादत है वो इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी कर रही है, उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि इदारा कोई भी है उसको गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। किसी भी इदारे को मुतनाज़ा बनाने की कोई भी कोशिश जो है हुकूमत उसकी हौसला शिकनी करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस कौम का इदारा है, इस मुल्क का इदारा है। हमें उस इदारे का तकद्दस और वकार जो है हर हाल में मलूज़े खातर रखना है और किसी सूरत भी उसकी बेतुकीरी नहीं करने देनी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से जो दौरे हाजिर के चैलेंजेस हैं उनका वाहिद जो आपके पास ऑप्शन है वो टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ जाना चाहिए और उसमें हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि वसाइल हुकूमत देने के लिए तैयार है, और अगर आपने चोर दरवाजे बंद करने हैं तो फ्रंट फुट पे आए, टेकअप करें और दुनिया के बाकी जो रेगुलेटर्स हैं हमारे साथ, हमारा हमसाया मुल्क उसके साथ हमारे बेतहाशा इख्तलाफ हैं जो हमारे वजूद को ही नहीं मानता। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम उसकी मुखालफत ना करें। तो वो मुल्क जो है उसके अंदर इलेक्शन अगर शफाफ होते हैं, रेगुलेटर अपना किरदार अदा करता है, तो हमें बाकी मुल्कों समेत हर एक की टेक्नोलॉजी को देखना है कि वहाँ सफ़े मातम क्यों नहीं बिछती, वहाँ पे मुखालफिन जो है वो आओ बुका क्यों नहीं करते, वहाँ इस तरह मातम और नोहा क्यों नहीं पढ़ा जाता इलेक्शन कमीशन का। तो यकीनन उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के वो तमाम चोर दरवाजे बंद किए हैं जिसपे ताकतवर, पैसे वाला और नाजायज जराए से असासे रखने वाला, दिले मुफ्त माले मुफ्त दिले बरहम, वो उस तरह से लूट मार के पैसे को इलेक्शन कमीशन के कवानीन को यरगमाल बना के और ताकतवर अपनी ताकत के इजहार से इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं बदलता। तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस जो रीजन में है, जो दुनिया में है, उनको पाकिस्तान में मुतारिफ कराने की ज़रूरत है और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को यकीनी बनाए। और यही कल वज़ीर आज़म की अपील थी कि हमें साफ, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन चाहिए। हाँ वो चेयरमैन सेनेट की सीट पे हो, हाँ वो लोकल बॉडीज हो, हाँ वो जनरल इलेक्शन हो, हर इलेक्शन जो है वो हम उसको एक ही कसौटी पे परखना चाहते हैं कि अवाम के दिल में जीतने वाले की कदर हो, इज्जत हो और उसको यकीन हो कि जो जीता है ये नोट से नहीं जीता, ये वोट से जीता है। तो ये सोच जो है इसको हमें सामने लाना चाहिए। 75 18 को इलेक्शन होगा कि नहीं? देखिए, पिटीशन जो अली असद मल्ली साहब हैं, उन्होंने उस हल्के से कैंडिडेट होते हुए उस फैसले को चैलेंज किया है और उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटकाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं या क्या उस पर अपना हतमी फैसला देते हैं। तो फैसला आने के बाद ही उस पर कोई कमेंट्स होंगे। हमारी कोशिश है कि जो नाइंसाफ़ी हुई है, जिस तरह से एक वर्जन सुना गया है, दूसरा वर्जन जो है उसको सुने बगैर फैसला किया गया, तो वहाँ पे भी इंसाफ का बोलबाला हो। थैंक यू।